اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وذرية سيدنا ووالدين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا كثيرا. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله والصلاة
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اچھ پڑھو صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے پڑھو صلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے 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 عرش والے فرش والے بولو عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری
ہر کوئی ناصر امیرانا کر لے دے محبت ہر کوئی ناصر پر بنا محبوبہ یاران سارے تیرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریبان آل محبوبہ یاران سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علیہ پیر سیوان شریف، استانہ علیہ پیر بارو شریف، صاحبزادہ پیر محمد عاشق حسین، میری اور آپ سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم دے بدلے برکتاں اور عزتاں عطا فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسا ساریاں نوں اس ماہ مقدس دا نور عطا فرماوے اور اس ماہ مقدس دا ادب احترام زیادہ تو زیادہ عبادات دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات محترم، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ اے ماہ مقدس، اے مہینہ اللہ دا مہمان ہے تے عزت دار بندے دا کم ہوندے عزت والے دی عزت کرنا۔ ہر بندے دا کم نہیں ہوندا، عزت والے دا کم ہوندے عزت والے دی عزت کرنا۔ جے کو رب عزت دے وے، جس مہینے کو رب عزت دے وے، جس بندے کو رب عزت دے وے، جس نبی کو اللہ زیادہ عزت دے وے، جس کتاب کو اللہ عزت عطا فرماوے، اور یہ ماہ مقدس ایسا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس دے وچے قرآن پاک ترتیب در ترتیب قرآن پاک دا نزول ہویا ہے، اور یہ قرآن پاک قرآن فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک مومن دے ایمان کو بڑھیندا ہے، مومن دے ایمان کو تازہ فرمائندا ہے۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرمائندا ہے کہ میں جس ویلے قبر دے وچ پہنچے ہاں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے فرمایا میں جدا قبر دے وچ پہنچے ہاں، باقی اعمال صالحہ دی بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں وہ قرآن دے صدقے فرمایا، قرآن دے صدقے جاتے یہ سب بخشش فرما چھوڑی ہے۔ بالخصوص فرمایا میں دیکھ کے حرف بحرف قرآن پڑھتا، رکھ کے قرآن پڑھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن دے صدقے میری بخشش فرما چھوڑی ہے۔
اور اے او مہینے جدو قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرما دے اے میرے محبوب دے غلاموں، اے میرے محبوب دے نال محبت کرن والو، پہلے تا اس گل دی تشریح کی دی جاوے ایمان والا کون ہے؟ ایمان اسے دنائے، ایمان او دا تسلیم کیتا جاسی جدے دل دے وچ محبت مصطفیٰ ہوئے گی، جدے دل دے وچ کلی محبت نہیں اتباع مصطفیٰ ہوئے، جدے دل دے وچ مصطفیٰ کریم دی فرما برداری ہوئے۔ اوے حضور دے غلاموں، میں تھانو جناب خوشنودی دیونا چاہنا، خوشخبری دیونا چاہنا، تسا بڑے مقدرہ والے ہو، بڑے نصیبہ والے ہو، بڑی شان والے ہو، بڑی عظمت والے ہو، بڑے ایمان والے ہو، مصطفیٰ کریم دنال بھی محبت کریں دے وے، مصطفیٰ دی ہر نسبت دنال بھی محبت کریں دے وے، جے حضور دی گھرانے دی گالا وے سنی وقت بھی ٹھر دائے، جے حضور دے صحابہ دی گالا وے تاوی جناب سنی ٹھر دائے، میں آکھے او عقل مند تے ایمان والا نہیں ہو سکتا جیڑا کلے عقل استعمال کرے، ایک دنال محبت کرے، دوجے کو چھوڑے، دوجے کو اگنور کرے، میں کہ ایمان والا تے محبت والا ہوئے، سر تسلیم خم کرے جو محبوب دے سامنے بنے، محبوب دی ہر نسبت دا حیاء کرے، حضور دے ہر جناب گھرانے دا حیاء کرے، حضور دے ہر تعلق دارہ دا حیاء کرے، حضور دے ہر تعلق دار کون ہیں؟ صحابہ بھی کوئن جنہاں نے قربانیاں پیش کی دیاں، جنہاں نے اپنا سب کچھ قربان کیتا، تن من تن قربان کی دیا، جناب میدان احدے جنگ احدے اللہ دے حبیب جا رہے ہیں جنگ لڑن دی خاطر، صحابہ کرام بھی نالے، میں اگے عرض کردنا نا اسمن دے آئے تسلیم کرے دے آئے، سادہ یقین ہے، سادہ ایمان ہے، حضرت امام حسین نے اپنا کنبے دا کنبہ قربان کر کے نانے دے دین کو بچایا ہے، لیکن سنوے سنیاں جی میں حضور دے گھرانے نے قربانیاں دیتیاں، میں مسجد دے وچے میں کے قسم اٹھا کے عرض کر سکتا جی میں حضور دے گھرانے نے قربانیاں دیتیاں، او میں حضور دے صحابہ نے بھی قربانیاں دیتیاں، اللہ دے محبوب جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی نال نالن، اللہ دے محبوب اگے اگے جا رہے ہیں، حضور دے غلام جدنائے اسود رائی، حضور کو ڈٹھا نس، حضور دا کلمہ کوئی نہیں سی پڑا، حضور نو تک کے دیوانہ ہو ویندہ ہے، فریفتہ ہو ویندہ ہے، حضرت اسود رائی صحابہ دے کولو پوچھ دے ایک کون ہے جدہ چہرہ اتنا چمکنا بھی آئے، جدہ چہرہ اتنا سونا ہے، بھلا دسو تو صحیح کون ہے؟ صحابہ کرام فرمائے دینے اے اللہ دا آخری نبی ہے، اے اللہ دا آخری نبی ہے، اے اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا حبیب ہے، اے اللہ دا اللہ سبحانہ وتعالی دا محبوب ہے، اے آمنہ دا لال مدینہ دا تاجدار ہے، اے خاتم النبیین ہے۔ حضرت اسود رائی دن مہربانی کرو میں کو بھی اپنے نبی دی بارگاہ دے وچ لے چلو،
صحابہ کرام نے اسود رائی نو نال لیا، حضور کو ڈٹھا کوئی ناس، جب ڈٹھا ناس کلمہ بھی کونائی پڑی ودا، صحابہ نال لے کے گئن حضور دی بارگاہ دے وچے، اسود رائی بن کے السلام علیکم وعلیکم السلام عرض کریں دے حضور مہربانی فرماؤ میں کو کلمہ پڑھاؤ جا، حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ، عرض کریں دے حضور کلمہ بعد جے پڑھ سام پہلے میڈیاں کچھ شرطیں پوریاں جا فرما، آیا کہ جڑے لوگ آدن حضور کچھ نہیں کر سکتے انہاں دے واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ دے محبوب نے اے نہیں فرمایا اسودا ایک کیڑیاں گالی پیا کریں نے، رب دے دروازے تے ون، رب دی بارگاہ دے وچے من کے عرض کر، حضور نے فرمایا اسودا چلو کلمہ بعد پڑھے پہلے شرطہ دس میں تینیاں شرطاں پوریاں فرما۔ اللہ دے محبوب جو کچھ فرمے دے پہن صحابہ کرام بھی کھڑے تھے، صحابہ دا یقین آئی، صحابہ دا عقیدہ آئی، اللہ دے محبوب جو کچھ فرمے دے پہن مٹھیاں مٹھیاں گلہ فرمے دے پہن، شاعر نے قلم اٹھائی کیا فرمایا مٹھڑے بول محمد دے رب سن دے بین حضور فرمے دے بین اسودارا اسودا اپنی جناب جڑیاں شرطائیں میں کو دسیندہ جا میں پوریاں کریندہ جا۔ حضرت اسود رائی نے عرض کیتا حضور میری پہلی شرط حضور میں کالا چٹا تھی ونیا، میں کالا چٹا تھی ونیا، میں کچھ دساؤ کالا کرنا چٹا کرنا کیدا کم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دا کم ہے، لیکن صحابی آخر صحابی بن گیا کھڑائی، حضور دی بارگاہ دے وچے گیا کھڑائی، جنہاں نے شرک دی کمر توڑی ہے، اللہ دے محبوب فرمے دن اسودا اے شرط قبول پیدا عرض کرے دے حضور میری دوجی شرط میں مرات جنت چونیا، حضور نے فرمایا اسودا تو پکا جانتی ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا اسودا بئی شرط دس، عرض کرے دے حضور میری بئی شرط دے، میری جناب میں ہونا تک تھوڑے دین کو دور رہ گیا، میں ہون تک تھوڑی محفل نہیں آیا، تھوڑی شریعت نہیں قبول کی تھی، حضور ہونا تک میں بدکاریاں کردہ رہ گیا، میں ہونا تک جناب نشے پیدا رہ گیا، گندیاں محفلیں باندھا رہ گیا، شرابہ پیدا رہ گیا، حضور مہربانی فرماؤ میرے جسم دے وچوں بدبو آندی ہے، کرم فرماؤ میں کلمہ تا پڑھ سا میرے جسم دے وچوں خوشبو آونی چاہیے۔ دوسرے گلہ میں شامل ہو گئی ہیں، توجہ کرو جڑا جناب شراب پیندے خدا جسم رکھ رہے، سارے بات ایک بندہ آئی شراب پیدا ہیروین پیدا ایک ایسیت کی اپنیاں بیٹیاں دیاں بالیاں دوسری ٹریکٹر رہی اس رہی ہوتے چھوٹے ہوتے آسے خدا دوسری ٹریکٹر رہی
کہیں میں دوسری دا پمپ بیچے آچا کہیں میں جناب میڈی گارڈ بیچے آچا کہیں میں کوئی چیز چیندہ یعنی نشائی کا بجھار کا دھوک کیا چاہیے وہ بیچ اپنے نشے پورے کرنے رہ گئے وہ اس کیفیت دے وچ پہنچ کے آئی کہ اپنی زبان دے وچ ٹیکے لیندہ ہے اپنی ڈنگا دے وچ ٹیکے لیندہ ہے رزلٹ کیا نکلے رزلٹ یہ نکلے کہ شہر فتح کو آندہ میدر آندہ آئی پیدل آندہ آئی رستے سے کہیں ترس آ دیا 50 دے بیا 100 دے بیا پیدل سفر کریں آئی بال بندے ہوئے بال بندے نہ حجامہ دا پتہ نہ جسم دا پتہ حتیٰ کہ فتح کو جناب واپس آدھا پی آئی ہر گیا اٹھائی گئی بھی ہر لاش اٹھتی رہ گئی استغفراللہ میں کاندی آئی دعا بھی آئی جناب کئی ہر دماغ پتہ لگونے چھونے جنازہ کوئی نہیں پڑتا غسل کوئی نہیں دیتا یہ نشائی دی حالت میں جناب نشائی دی اخیری میں بہرحال میں عرض پہ کریں نام ٹائم بڑا مختصر ہے اسود رائی عرض کریں دے حضور میرے جسم دے وچوں بدبو آندی ہے حضور کرم نوازی فرماؤ میں کلمہ تھوڑا تا پڑھسا میرے جسم دے وچوں مہک دے بجائے خوشبو آمنی چاہی دیئے سنو اللہ دے حبیب نے نہیں فرمایا اوے اسودا میں کوئی ڈاکٹر نہیں میں تینوں دوائیاں دیواں میں تیرا میدہ ٹھیک کراں لیکن اللہ دی قسم ہے او سادہ نبی ہے جیڑا بولے رب موجزہ بناتا ہے جیڑا جڑے اشارہ فرماوے رب موجزہ بناتا ہے جیڑا جڑے اکھ بھواوے رب موجزہ بناتا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو حسن عطا کیتا ہے شاعر نے قلم اٹھائی کیا فرمایا اکھیاں ما زاغل بصر واللیل دے بنگرے وال اکھیاں ما زاغل بصر واللیل دے بنگرے وال چھپتا پھر دے چن اسمانی میں چھپتا پھر دے چن اسمانی حسن جمال تسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئیے سونا لال تسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں ما زاغل بصر واللیل بڑی لمبی راہ شریف ہے ایک شیر ضروری پڑھدا جڑا ذوق والا شیر حضرت اماں حلیمہ کریمہ کنو اپنی گودی پاک اللہ نے محبوب جو عظمت تے کمال عطا فرمائے نے حضرت حلیمہ سعدیہ کریمہ کا دا حلیہ مبارک بیان فرما رہی نے توجہ ہوئے میں عرض کراں آپ فرما دیا نے عید غوٹ وادی چپ گھر ونجو عید غوٹ گلے عید غوٹ گلے قرآن بڑے اے بولے دا فرقان بڑے علم الاشرا لالا صدرا کا ورفانا لالا ذکرا کا والشمس دے شہر والا یاسین دے شہر والا عید غوٹ گلے قرآن بڑے عید غوٹ گلے قرآن بڑے اے بولے دا فرقان بڑے علم الاشرا لالا صدرا کا ورفانا لالا ذکرا کا والشمس دے شہر والا یاسین دے شہر والا ایک کوڑی دیالو ریس کرے جیدہ عاشق سل چلا
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حلیمہ سادیا کتھوں لے سونا لال صحابہ دا قیدائی اللہ دے محبوب جو کچھ فرماویں اللہ پوری فرمے دے حضرت اسود رائی نے عرض کیتا حضور میں کلمہ تا پڑھسا میرے جسم دے وچوں بدبو دی بجائے خوشبو آنی چاہیے حضور نے فرمایا اسودا اے بھی شرط قبول بیدس عرض کریں دے حضور بس میری شرطہ پوریاں ہو گئی ہیں حضور نے فرمایا ہن تک کلمہ پڑھ یعنی سب تو بڑی دولت کلمہ ہے سب تو بڑی کھیتی کلمہ ہے کہ میں اگے عرض کر درانا ایک کلمہ سادی نت ہے جے کلمہ ہے شریعت کی پابندی ہے یہ ایک کلمہ ہے تا نماز ہے برسو این نوے اساں ادھر تو راش کر کے آونجو اگے پیچھے نماز جمعے تے ہو گئی نا اور فائدہ آسو سارے جمعے تے ہم سو دیکھا مڑ ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ اتنی جمعہ پڑھنے اور راش کرنے تاکہ پتہ چلے اولادی بستی دے کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال حضور دے غلام قسم کلی محبت نہیں کریں دے حضور دی فرما برداری بھی کریں دے اپنے مرشد کریم دے نال کلی محبت نہیں کریں دے مرشد دی اولاد جو کچھ فرماوے اللہ رسول دے فرمان دے مطابق ہونا چاہیے جلا شریعت دے مطابق چلے کلا چلے نہیں اپنے چاون والا نوی شریعت دے چلاوے پیر او ہوندے او کوئی پیر نہیں جڑا خود بھی شریعت دا چور ہوئے جڑا خود بھی شریعت تے عمل نہ کرے اپنے چاون والا نوی شریعت تے پابندی نہ کرواوے میں کہ پیر او ہوندے جدا ظاہر بھی شریعت دے مطابق ہوئے جدا باطن بھی شریعت دے مطابق ہوئے جو ہے نا نماز پڑھو انشاءاللہ العزیز یہ آج کے بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز مولانا محمد عثمان باروی صاحب پڑھا سے انشاءاللہ العزیز تھانو لطف جاسا اللہ دے فضل و کرم دینال انشاءاللہ العزیز تو صحیح تیاری کر کے تو جمعہ پڑھے سن تو سبھی جمعہ پڑھ سو نا انشاءاللہ خیالہ کرائے بھی میں کیا درانا دی کیڑی نماز پڑھ دو جمعہ علی عید علی کلی کلا جمعہ نہ پڑھائے قرآن پاک پڑھن دا بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا اجر ہے لیکن اس نالو بعد قرآن دے سنن دا اجر ہے بات رمضان شریف دا مہینہ ہوئے کہ بندہ آ کے اپنی جامع مسجد دے وچے آ کے تراویاں پڑھے جی مسجد دی رونق پڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دی زینت پڑھو اور یہ بھی میں دھن دساوا اللہ فرمائے دے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا توالے تے روزے فرض کیتے گئے جس طرح توالے کو پہلے تے روزے فرض کیتے گئے سنو سمجھو کرو قرآن کیا فرمائے دے قرآن فرمائے دے اللہ سیاں سا بھوکے رہوں اسا پیاسے رہوں تسے رہوں پانی موجود ہے گندم موجود ہے اٹا موجود ہے تیریاں ساریاں نعمتاں موجود ہیں اللہ سیاں تو سا کو کیوں بھوکا رکھ دیں کیوں سا کو پیاسا رکھ دیں اللہ سیاں تو حکمت کیا ہے اللہ فرمائے دے لعلکم تتقون تاکہ تو سب متقی تے پرہیزگار بن ونجو انج نہ ہوئے جناب رمضان شریف دا مہینہ بنجے تے نمازی کوئی فائدہ تے حدیث پاک کو جان دے ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نو فرمائے صحابہ قریب تھی بنجے اتھائی حضرت علی صحیح بیٹھے
اتھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھن، فاروق اعظم بیٹھن، عثمان ذوالنورین بیٹھن ہے، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضرت ابو ہریرہ بیٹھن ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قریب قریب تھی آؤ، صحابہ توجہ توجہ توجہ، اللہ دے محبوب کے فرمان دے مطابق صحابہ قریب قریب تھی آئے، کہ تھوڑی دیر گزری اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھیاں اپنی منبر مطہرہ دی، ایک سیڑھی کے قدم مبارک قدم مطہرہ رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا حضور کوئی بندہ بھی ہو جائے کوئی نہ آئی، آپ آمین 3 مرتبہ فرمائے وے، ہر سیڑھی دے بلندی دوتے آمین فرمائے دے رہ گئے وے، حضور دا مقصد کیا ہے؟ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جو کچھ میں دے دا تسا نوے دے دے۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہیں میرے کول جبرائیل آئے، جبرائیل کون ہے؟ سارے فرشتہ دا استاد ہے، سردار ہے، کہ اللہ دے محبوب کریم لوگ آدھے نبی نور کوئی نہیں، میں کھجڑا نبیاں دے امام، نبیاں دے سردار، نبیاں دے استاد دیاں خبرہ لے وے، وہ نور نہیں، شرم کر جے اللہ نور فرماوے، جے کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنا نور دے وچوں محبوب دے نور کو پیدا فرماوے، تو آکھے حضور نور کوئی نہیں، میں کہ نور آئی تا نوریاں دا خبرہ بیٹھا دیندہ آئی۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہیں جبرائیل آئے، میری بارگاہ دے وچے آکے عرض کیتا تھی حضور اللہ فرمائے دے اپنے غلامانو حکم فرما دیو جیڑا رمضان کو پاوے، بولو بولو اونچی بولو، فرمایا جیڑا رمضان کو پاوے روزے نہ رکھے او بھی ہلاک ہوئے۔ ساکو پٹھے یادن، ساکو مال تے جانور یادن، ساکو کاروبار یادے، دکانہ یادن، سب کچھ یادے، نہیں یاد دا اللہ دا فرمان، خدارا اللہ دے حبیب فرمانن، فرمایا جبرائیل آیا ہے آکے عرض کی تذید جڑا رمضان کو پاوے ایندہ احترام نہ کرے، ایندے روزے نہ رکھے، خدارا مہربانی کر این رمضان دے کئی اللہ دیا رحمتاں، کئی ایک اللہ رمضان رحمت نہیں، کئی رحمت دے خزانے چھپے پین، این رمضان کی قدر کر، خاص کر یہ رمضان المبارک دے 3 گھنٹے، 3 گھنٹے کیڑے کیڑے، 1 گھنٹہ افطاری والا، جدو اللہ دے محبوب فرمایا اللہ فرمائے جناب روزے دار خوشیاں ہوں گی، ایک افطاری تھی، فرمایا خوشی میرے دیدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، فرمایا جنا رمضان شریف دا چند دیران دے اللہ اوہ رات ایمان والے دے اپنی نظر رحمت فرما دے، کیڑا بندہ ہے جڑا دے میں رب دی رحمت کو دور تھی ماں، ہر بندے دی خواہش ہے، ہر بندے دی تمنا ہے میں اللہ دی رحمت دے قریب تھی ماں، میرے تے اللہ دی رحمت ہو گئے آدھے میں نا جے آدھے میں تو مہربانی کرو، ایک کہندے واسطے رحمت ہے، اللہ دے حبیب نے فرمایا ایمان والے واسطے، ایمان والا کون ہے جڑا اس مہینے دی قدر بھی کرے، روزے بھی رکھے، اچھا گالی جو گالی نکلا دیا، حضور کریم فرما دیں اللہ عید دی رات اپنے فرشتے سارے جمع فرما دے دے، اللہ فرمے دے فرشتے ہو آج تو بعد جمعہ 2 بجے ہو سی آج کوئی کہتے ہیں
آج کوئی قید نہیں اگر جمعہ انشاءاللہ 2 بجے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کیا بات. سنو توجہ فرماؤ. اللہ دے حبیب فرما دیں اللہ سبحانہ وتعالی عید دی رات اپنے فرشتہ نو جمع فرمائے دے. جمع فرما کے فرمائے دے فرشتے ہو میرا بندہ مزدوری کر کے آیا کھڑے یا انہی سمجھو میرا مزدور اوے رب دے مزدورو. اللہ فرمیدہ پہ فرشتیانو فرشتیو میرا مزدور مزدوری کر کے آیا کھڑے اور تسا میں کو مشورہ دے ہو میں انہاں کو کیا اجرت لیواں. میں کہ حد ماری گئی انہاں دی جڑے آدھے حضور کو تا کہیں چیز دا پتہ کو نہیں رب کو کہیں چیز دا پتہ کو نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرشتہ کو مشورہ پیا گھندے کچھ دا پہ پتہ چلا پوچھنا لا علمی دی دلیل نہیں کنا کنا عظمت دی خاطر بھی فرمایا دے اللہ فرمائے دے فرشتے ہو اے میرا مزدور آیا کھڑے مزدوری کر کے آیا کھڑے اوے فرشتے ہو کیا ایک مزدوری عطا کرا. فرشتے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے مالکا اپنی شان تلیک اپنی شان تلیک اپنی کبریائی تلیک اپنا عہدہ تلیک اپنی قدرت تلیک اپنا کرم تلیک مولا اپنے کرم دے وچوں اپنے فضل دے وچوں انہاں کو اجرت عطا فرما جا. اللہ فرمائے دے فرشتے ہو اے میرا مزدور کھڑائے تساں گواہ بن ونجو میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے ایکو جنت عطا فرما دیتی ہے. پتہ چلا لعلکم تتقون دا مقصد سیو ہے پیا یعنی روزہ رکھے. اچھا کہیں کی روزہ رکھ کے نا سمپو ستے اٹھی نماز سمجھ ایک پوری پتہ میں کو روزہ ہے ایمیں کملیار کاٹے پائے ویسے اللہ دا بندہ نماز پڑھ ایک پوری پتہ آج میں روزہ رکھی کیا ایمیں بہت معلوم ہے پتہ نہیں کیا کچھ خطا کی تھی پھر کنا روزہ رکھی پہ تو جناب اللہ تو تے احسان لائی نا اے جیا روزہ نہیں. اچھا روزہ چرکس فیس بک تے کدیاں تصویراں جناب ٹک ٹاک اے گلاں دے دا پہ روزے دا کوئی فائدہ کوئی تے جناب روزہ چرکس کہیں دے گلے کہیں دے شکوے کہیں دی غیبت توجہ ہے کہیں دی غیبت. اچھا بیٹھے محفلج بیٹھے زبان دا نہیں پتہ دھی بیٹھیے بھین بیٹھیے گھر والی بیٹھیے ماں بیٹھیے بھابی بیٹھیے بھتیجی بیٹھیے بھانجی بیٹھیے کوئی بھی بیٹھے منہ دے وچوں جڑے لغویات آندن پکدا کھڑا کوئی فائدہ کونی. اللہ دے حبیب نے فرمایا روزہ بھی رکھے تے پورے احتساب دے نال روزے کو بڑے اہتمام دے نال روزہ رکھے. روزہ کلا منہ بند کرن دا نا نہیں روزہ کلا بھکھے راون دا نا نہیں روزہ کلا پیاسے راون دا نا نہیں روزہ جناب تقوی دا نا ہے. اچھا ایک بھئی گال فرم دساواں مسئلہ دسانا پیا مسئلہ یہ نماز پڑھنا تقوی نہیں نماز پڑھنا تقوی کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے تو فرض ہے روزہ رکھنا تقوی حج کرنا تقوی یہ تو فرض ہے. تقوی کیڑی چیز دا نا ہے آج بھی دسے آویں ہائے تقوی گناہ کولو بچن دا نا. تقوی کیا ہے گناہ کولو بچن دا نا تقوی
اللہ دا فرمان بھی من گناہ کول بھی بچ اج بڑا عجیب وقت آ گیا ہے بڑا عجیب نازک وقت آ گیا ہے میں اگے آدرانا اگے گناہ کرن واسطے دور لگدا آئی ہن گناہ کولو بچن واسطے بڑی فحاشی بڑی اریانی جدے کو بے حیائی جدے تک وہ جناب فحاشی کولو بچن دانا گناہ کولو بچن دانا تقوی میں بہت دور چلا گیا ہوں حضور نے فرمایا میں پہلی سیڑھی تے جنا قدم ٹکائے جبرائیل نے عرض کیتے جیڑا جناب تیرا کلمہ پڑھن والا اس ماہ مقدس کو پاوے تے احترام نہ کرے روزے نہ رکھے اللہ فرمائے دے او بھی ہلاک رکھسو روزے ہون تا میں آگے آدھا پیامی بھی ہون تا او موسم کو روزہ آگے جو بچے منتا کر دیں ساکو اممہ روزے رکھن دے ابا جی ساکو روزے رکھن دے میرا بچہ الحمدللہ غالباً شاید 9 یا 9.5 سال دا ہو سی یا 8.5 سال دا ہو سی تقریباً 9.5 سال دا ہو سی الحمدللہ 3 کی کلاس پڑھ دے 3 دا سپارہ حفظ کرے جو میں نو فون کیتی پہ آئی میں تا ترابیاں سنندا پیا اتھا جے اسماعیل خان دے نال ترابیاں اتھا سنندا پیا تے انہیں میں نو فون کیتے بابا مما کو بولو مجھے روزہ رکھنے دے اور الحمدللہ یہ اللہ رسول دا احسان ہے تے میں آگے ہون تا او موسم آگئی ہے جڑے بچے بھی آدھے ساکو روزے رکھن دے ہو تے بندہ او جو اے جڑی قد ہوئے اللہ صحت بھی دے وے تے اللہ نعمتہ بھی دے وے اٹھا کھٹا بھی ہوئے صحت مند بھی ہوئے تے روزہ نہ رکھے میں تادہ اس تو بڑی بدبختی بھئی کوئی نہیں تھی اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا رمضان روزہ نہ رکھے ساریاں اللہ ادھار تے چھوڑی آنا حضرت اسود رائی والی حدیث بھی ادھار تے چھوڑی لینا وقت کبھی موقع ملا انشاءاللہ پوری کرے سا یہ حدیث پاک کو پوری کر کے اجازت چاہتا ثم پڑھ دیں توجہ حضور نے فرمایا میں تجھے قدم پیر جناب تجھے سیڑھی تے پیر مبارک رکھا ہے سنو توجہ کرو جبرائیل نے عرض کی تے محبوبہ اللہ نے فرمایا جڑا بندہ والدین دا بڑھاپا بھی پاوے تے انہی خدمت کو معروم ہوئے والدین بھی بوڑھائے والدین بستر علالت دے میں اگے آدرانا اماں یا ابا بستر علالت دے پتر تفریقہ ودا کرے میں اماں یا ابا بستر علالت دے ہیں پتر دربارہ تے چھاڑو ودنے دے اچھا سارے سنیاں کو دربار لبدی کیڑی ہے شہباز کرنا بسم اللہ کہویں تو آپ کو بسم اللہ شہباز کرنا اچھا وال اوہ ایجنٹ ودن شہباز کلندر دے ایجنٹ بھئی کہیں دربار دے ایجنٹ کوئی بیا کہیں دے ہی ہو جائے کونی جڑے جناب زیادہ شہباز کلندر کیوں ہر دنیا دی برائی اٹھائیں اور صاحب مدار گال نہیں فرما کے گیا تو ایک کم کرو یہ جڑے متھنجن ہون کھڑن تھے نا جڑے تاچے ہون کھڑن تھے تو جیڑی دربار دکتے ہی ہو جائے کمینے کھڑن تھے انہاں کو خدا تباہ و برباد کرے اپنی آخرت برباد پہ کریں تے صاحب مدار کو بدنام پہ کریں دربار آنا کو بدنام پہ کریں تے میں تجھے مسئلہ کلا کو آدھا پیا خبیصو تو سبھی خیال کیتا کرو کہ ایک مچھی گندی سارا جل گندہ نہیں ہوتا یہ ایک دربار تے ہی ہو جائے کھڑے انٹھے تو سارے پیران دے مخالف نہ بنے کرو کوئی پیر حضرت جنید بغدادی بھی ہوندہ رہا ہے توجہ ہے تے یہ تھوڑے پاسے جناب بہت زیادہ بس سمجھیں آج کل موسم ویسو نہیں مجھے میں تھوانو روک دا پیا جے تھوانے وچ ایمان ہے ونجو میں نو کیا ہے ونجو اپنی آخرت خراب کرے سو ہر دنیا دا گناہ اٹھائیے
تو ویندہ پہ اپنا ایمان بچا کے آدھا پہ اپنا مسلک بچا کے آدھا پہ جتھا ننگے سر لڑکیاں دھمالا پہ پہنیاں یہ شریعت ہے جتھا نشے جناب ٹوکرہ دے ٹوکرے سر تے چاہ کے بیچے دے ودن یہ شریعت ہے یہ صاحب مدار نے یہ گال فرمائیے یہ سب اپنے مکالے ہیں پہ اور سنی دا کام ہی نہ مکالا تو بچے بچو نا اچھا کوئی بندہ آکھے جی میں ایک کم نہ کرے دا تے ویسا صحیح وہ کوڑ مرے دا بھی میں ویندہ پی عقیدت تے کو عقیدت واسطے بھئیاں دربارہ نہیں نظر آنے میرے مرشد کریم دی بارگاہ چوائیں جتا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میرے مدار تے آویں جی اگر میرے دربار دوتے کوئی میری اولاد دے وچ تے کو نہ ملے آمنا تیڑا کام میں میرے آستان دے درختہ دے پتے بھی تے کو فائدہ تا کرے وانج صحیح اون دربار دے وانج جتا شریعت دی گال ہوئے جتا شریعت وہ ظاہر دی پابندی ہوئے وانج بارو شریف سے آستانے تے دیکھ جتا 150 دے قریب 125 دے قریب درس نظامی دے بچے اور بڑیا قدالے سر تے پکڑیاں داڑھی شریف پوری سب کچھ ہوتا ہے یہ ان کی ذات دے پکڑ ان کی رحمت دے پکڑ یہ نہیں بھی ایسا منہ دے نال میاں مٹھو بڑے بیٹھے ہیں یہ ان کی ذات دا کرم ہے یا صاحب مدار دا تصرف ہے تو بہرحال میں عرض پیدا کریں نا حضور نے فرمایا جڑا جناب اپنے والدین کو بڑھاپے دے وچ پاوے ان کی خدمت نہ کرے حضور نے فرمایا جبرائیل نے فرمایا او بھی ہلاک نوجوانہ مہربانی کر تے دوستہ کو تا ٹائم دیتے تو محفل دی زینت دا بنے لیکن اماں ابے کو ٹائم دیتا اماں کے ابا اٹھڑیں بیماریں انہاں کو ہن چاہیے تیری محبت ساری زندگی تیری محبت لکھی ہے ساری زندگی تیرے نال پیار کیتا نے ساری زندگی تیری خدمت کی نے تے کو موڈھے تے چاچا کے تے کو پڑھایا نے اماں تے ابا بیمار ہیں تیرے کو لکھنا چاہیے سوائی ملے وعدہ پھر پانچ اماں تے کول بن کے مجھے چہرے کی زیارت کر اپنے چہرے کی زیارت کر پانچ پوری بارگاہ دے وچے جناب ویسے مسکرا سے اماں مسکرا سے ابا مسکرا سے اللہ دی قسم ہے اماں تے ابا مسکرا سے رب دی رحمت مسکرا سے حضور نے فرمایا میں تیری سینت قدم مبارک رکھے حضرت جبرائیل نے عرض کی تے جہدے سامنے تعالیٰ اسم گرامی آوے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے مصطفیٰ کریم کا نام مبارک مصطفیٰ دے نام دے وچ اتنی پاور تے طاقت ہے لوگ ساتھ جناب فتوے بدلے میں حضور نے کی اور میں آکھے نام دی بڑی برکت ہے نام دے وچ بڑی پاور ہے نام دے وچ بڑی طاقت ہے بھائی جے نام دے وچ طاقت آئی تا حضرت آدم دی توبہ قبول تھئیے توجہ ہے تو بہرحال مہربانی کرو سنی بن کے رہو سنی مجاہد بن کے رہو حضور دے گھرانے دنال بھی وفا کرو سویرے سویرے اعلان تھی دا رو دے دارو اللہ دے پیارو صحابہ دے تابع دارو حضور دے گھرانے دے حقدارو اے سنی دا نعرہ آئے ہائے اے سنی دا نعرہ کیا نعرہ ہے روزے دارو اللہ رسول دے پیارو صحابہ دے وفادارو تے حضور دے گھرانے دے حبدارو اے سنی دا نعرہ تے سنی ہمیشہ حضور دے گھرانے دے نال بھی محبت کریں دے تے حضور دے صحابہ دے نال بھی وفا کریں دے وفادار بن کے رہو صحابہ دے بھی تے حضور دے
گھرانے دینے نکھر کے رہو جیڑا بدبخت حضرت امیر معاویہ کو پکے تے پاؤں کے وہ کو آگ چکھے تھی میں سننی ہوں میں حضور دا غلام ہوں میں رضویاں تو آگ میں رضویاں میں حضور دے کہیں صحابی دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا بس ہکا گل حضور دے صحابہ دی گستاخی بھی برداشت کوئی نہیں تے حضور دے گھرانے دی گستاخی بھی برداشت جیڑے بدبخت آخین حضرت امام حسین باغی ہیں یزید دنال بغاوت کی تینے میں آکے کتا تیرے کلمے دا اعتبار کوئی نہیں تیرے کلمے دوتے کوئی اعتبار کو نہیں جڑا تو حضرت امام حسین کو باغی ادب ہے جہدے صدقے آج ساریاں ڈاڑی ہیں جہدے صدقے ساریاں نماز ہیں جہدے صدقے ساکو جناب سادے مسجدان دے وچے اذانہ پیاں ملدی ہیں جہدے صدقے آج قرآن دیا تلاوتہ تھینیاں پیاں تو کو باغی ادب بدبختہ آمن تڑے قبر قبر وچ فرق ہو جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق ہو جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے وچ فرق ہو جانا خاصاں دا تے عاماں دا اور کفن میلا نہیں ہونا صحابہ و اہل بیت دے غلاماں دا قبر وچ فرق یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تھوڑے کول پہلا دوتے بھی روزے فرض ہیں تھوڑے تے روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا جس طرح تھوڑے کول پہلا دوتے روزے فرض ہیں کیوں فرمایا روزے رکھو تتقون تو سب پرہیزگار بنوے سو تو سب متقی بنوے سو یہ بندہ جلے وضو کریں دے نا بندہ وضو کریں دے تو پھر کیفیت یہ ہوں دی بندہ وضو کریں دے اپنے ظاہر کو دے دے اپنے ظاہر کو پاک کریں دے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے دے فرشتے ہو تو سا گواہ تھی یہ وضو کر کے اپنے ظاہر کو پاک پہ کریں دے میں دے اندر کو پاک کر رہتا ہے روزہ بھی ایمیں روزہ رکھو فرمایا لعلکم تتقون اللہ فرمائے دے تھوڑی میں اندر دیا سارے گناہ ساریاں غلاستہ سارے ہر قسم دے معاملات ختم فرما کے تھوڑا ظاہر بھی پاک فرما دے سان تھوڑا باطن بھی پاک فرما دے سان اللہ سبحانہ وتعالی اے میرے ٹوٹے پٹے جملے اپنی بارگاہ عالیہ دے قبول و منظور فرماوے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم جو کچھ میں عرض کیتا ہے سب تو پہلے میں نوں پھر تو ساریاں نوں اس تو تے عمل دی توفیق عطا فرماوے آج تو بعد انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ پورے 2 بجے ادا کیتا ویسی اور دیگ چاولاں دی پکی پئیے خبردار کہیں ایک چاول بھی کہیں کو افطاری تو پہلے دیتا ذوالفقار صاحب سن دے بیٹھے ہو نا کہیں بندے کنا بھی دیکھو رمضان شریف دے وچ کوئی کول خانیاں تھینیاں اس دے وچ بھی خیراتاں کولو بچو اگے پیچھے کرو اگر کرو بھی صحیح تا مہربانی کرو افطاری دے ٹائم کرو افطاری دے ٹائم کرو اور اگر سویرے کو کول خانی کرو خیرات پکائی بے تو شام کو تقسیم کرو اللہ دے عذاب کو ڈرو اور میں آکھے اگر یہودی رمضان مبارک دا احترام کرے اللہ مقام عطا فرماوے تو توتی مسلمان ہے مہربانی کر یہ رمضان المبارک دی عزت کر قدر کر یہ رمضان شریف دا احترام کر جتنا ہی ماہ مقدس دا احترام کرے سے اتنا رب تینو تکریم عطا فرمائے سی وما توفیقی الا باللہ